کافروں کا سازشی شجر یعنی نظام تعلیم جو ایک آج تناور درخت کی صورت اختیار کر چکا ہے، اس کی نگہبانی اور حفاظت پر کوئی کافر مامور نہیں بلکہ ہم مسلمان ہی مامور ہیں۔ ہماری فصلوں میں بیج اس نے بویا اور نکلنے والے زہریلے پودوں کی نگہبانی ہم خود کر رہے ہیں۔ کفار کی سازش، دھوکہ اور فریب سے امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح سے نکالا جائے۔ ناچیز نے اللہ کریم کے فضل و کرم سے اس سازشی شجر یعنی نظام تعلیم کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جو حل ترتیب دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ 3 مراحل پر مشتمل ہے، اور تینوں مراحل پر مشتمل یہ منصوبہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم کے فضل و کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے ضرور پایا تکمیل تک پہنچ کر امت مسلمہ کو کافروں کی غلامی سے آزاد کروا کر اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری میں لے کر کے آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ قبل اس سے کہ ناچیز حل پیش کرے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چند اشعار جو ناچیز کی کاوش کو سمجھنے میں بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے عرض کر دوں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں، ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، بیمار کا ہاتھ آئے جہاں تخت و جموں کے، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ پھر آپ فرماتے ہیں، یہ مدرسہ، یہ جوان، یہ سرور و رانائی انہی کے دم سے ہے، میں خانہ فرنگ آباد۔ پھر آپ فرماتے ہیں، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف، اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، قوم جو نہ کر سکی اپنی خودی سے انصاف۔ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازے کا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات، بیکاریوں اوریانیوں میں خلاص، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات۔ یہاں فرماتے ہیں، خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی سے۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے کی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی چلا آئے گا الہاد بھی سے۔ جب پیر فلک نے ورق ایام کو الٹا، آتی ہے صدا پاؤ گے تعلیم سے اعزاز۔ آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل، دنیا تو ملی طائر دین کر گیا پرواز۔ وہ تعلیم نہیں زہر ہے حرار کے حق میں، جس تعلیم کا حاصل ہے فقط 2 کفے جو۔ اسی قرآن میں ہے ترک جہاں کی تعلیم، اس نے مومن کو بنایا میں او پروین کے امیر۔ تھا جو نہ خوب بتدریج ہوئی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ پھر آپ فرماتے ہیں، تعلیم کے انتظام میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو چاہے جگر سے پھیر۔ تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حامالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈیر۔ پھر آپ فرماتے ہیں، رقابت علم و عرفان میں غلط بینی ہے منبر کی، کہ وہ حالات کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا۔ خدا کے پاک بندوں کو حکومت میں غلامی میں ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو اس طرح۔ یہ چند اشعار علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 2 ٹوک الفاظ میں اس بات کی حقیقت سے روشناس کروا رہی ہیں کہ کافروں کی تعلیم میں وہ زہریلا دودھ ہے جس سے کبھی بھی صحت مند مکھن نہیں نکالا جا سکتا۔ کافروں کی غلامی سے امت مسلمہ کو آزاد کروانے کے لیے علماء و اہل سنت کی خدمات ناگزیر ہیں، سوا اس کے ناچیز کے دل میں اللہ کریم نے کسی بھی طرف اشارہ نہیں فرمایا۔ علماء کرام کی جماعت، جنہیں مزید 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے گا آگے جا کر کے، علماء اہل سنت کی یہ 3 حصوں میں مشتمل جماعتیں کیا کیا خدمات سر انجام دیں گی، اب ان کی وضاحت ناچیز بیان کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات انتہائی غور و فکر کے ساتھ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا کہ علماء کرام کی ہر جماعت کے ساتھ عوام الناس کا عام بندہ بھی ہر لحاظ سے ان کی خدمات پر معاونین کے فرائض سر انجام دے گا۔ بہت سارے امور ایسے ہیں
جہاں پر عوام الناس کے لوگوں کا ساتھ ہونا ازحد ضروری ہے۔ علماء اہل سنت کو 3 مختلف جماعتوں میں علیحدہ علیحدہ مقاصد کے حصول کے لیے ترتیب دیا جائے گا، جن کی تفصیل عرض کی جاتی ہے۔ ساتھیوں، لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔